جاننا ضروری ہے کہ ناظرین السلام علیکم، خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ میرا آج کا موضوع انسان کا چاند پہ قدم رکھنے کے بارے میں ہے۔ یہ واقعہ جتنا مقبول ہوا اتنا ہی مشہور بھی ہے۔ آج تقریباً آدھی صدی گزرنے کے بعد بھی لوگ اس واقعے کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں۔ کیا واقعی انسان نے چاند پہ قدم رکھے تھے یا یہ صرف ایک افسانہ یا فراڈ تھا؟ ناظرین گرامی، یہ 20 جولائی 1969 کا دن تھا۔ پوری دنیا کی نظریں ٹی وی کی اسکرین پہ جمی ہوئی تھیں۔ ایسے میں نیل آرمسٹرانگ نامی امریکن خلا باز چاند کی سطح پر، اور وہ اس تاریخی لمحے کو یوں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بے شک یہ انسان کا چاند پہ ایک چھوٹا سا قدم ہے، لیکن نسل انسانی کے لیے ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ امریکن اس کامیابی پر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ناظرین گرامی، اس وقت کے امریکن ٹی وی چینلز پہ یہ باتیں عام ہو رہی تھیں کہ آنے والے کچھ ہی سالوں میں دوسرے سیاروں تک بھی رسائی حاصل کر لی جائے گی اور وہاں پر انسانی بستیاں بسائی جا سکیں گی۔ اور ناظرین گرامی، اگر ہم اس دور کے امریکن اخبارات کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں کہا جا رہا تھا کہ اگلے 20 سالوں میں عام انسان بھی چاند پر سفر کرنے کا اہل ہو جائے گا، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم گرمیوں کی چھٹیاں چاند پر جا کے منایا کریں گے۔ مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ چاند پر قدم رکھے انسانوں کو کئی دہائیاں گزر گئیں، اور نہ ہی اب تک چاند پہ کوئی بستی بسائی جا سکی، اور نہ ہی اب تک چاند پہ گرمیوں کی چھٹیاں منانے کا خواب پورا ہو سکا، اور نہ ہی کسی دوسرے سیارے پہ ابھی تک انسان کا قدم رکھا گیا۔ ناظرین گرامی، ایک سروے کے مطابق 6% امریکی لوگ اور 20% روسی آج بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ 20 جولائی 1979 کو کہ امریکی خلائی ادارے ناسا کا چاند پہ اترنا ایک فراڈ تھا۔ اس نظریے کے مطابق روس اور امریکہ کی خلائی دوڑ لگی ہوئی تھی، اور یہ زمانہ کولڈ وار کا زمانہ تھا۔ پہلے 13 ستمبر 1969 کو روس بغیر کسی انسان کے اپنا خلائی جہاز لونا 2 چاند کی سطح پر اتار کر دنیا بھر میں داد حاصل کر چکا تھا۔ تو ناظرین گرامی، لہٰذا اب امریکہ کے لیے دنیا میں عزت اور بے عزتی کا مسئلہ بن چکا تھا کہ وہ اس سے بڑھ کر کوئی کارنامہ سر انجام دیں۔ تو وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہالی ووڈ کے کسی اسٹوڈیو یا بعض ماہرین کے مطابق شکاگو کے ایریا 51 میں سیٹ لگا کر انسان کے چاند پر اترنے کا منظر فلمایا گیا۔ ناظرین گرامی، ناسا کے سائنسدانوں کے عظیم شاہکار اپولو 11 ہالی ووڈ کے ڈائریکٹروں کی شاندار تحلیق سے تعبیر کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سفر اور چاند پر انسانی قدم کو متنازع ماننے والوں کے لیے ناسا نے کچھ تصاویر جاری کی، لیکن ناسا کی ان تصاویر میں کئی نقائص ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان سچ مچ چاند پر نہیں پہنچا تھا۔ ناظرین گرامی، اس سلسلے میں بہت سے سوالات اور ثبوت ہیں جو کہ امریکی اداروں کو مشکوک بناتے ہیں اور ایسی تھیوریز کو شک کا ایندھن فراہم کرتے ہیں۔ مثلاً 20 جولائی 1969 کو نیل آرمسٹرانگ نے چاند کی سطح پر قدم رکھا تو پوری دنیا نے یہ منظر ٹی وی سکرینز پہ دیکھا، لیکن امریکی ادارہ آج یہ اہم ترین ٹی وی ٹرانسمیشن ضائع کر چکا ہے۔ آج اگر آپ 1947 میں بنی ہوئی فلمیں دیکھنا چاہیں تو تھوڑی بہت کوشش سے ان کے اصل پرنٹس دستیاب ہو جاتے ہیں۔ بوائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی بہت سی ویڈیو اب تک بآسانی دستیاب ہیں، لیکن امریکی خلائی ادارہ انسان کے چاند پہ اترنے کی سب سے اہم ویڈیو ضائع کر چکا ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ امریکی ادارہ اس ویڈیوز کے ساتھ ساتھ بہت سی تصاویر اور چاند سے ملنے والے پتھروں کے سیمپلز کو بھی ضائع کر چکا ہے۔ ناظرین گرامی، ایسے تو کوئی مجرم قتل کرنے کے بعد اتنی آسانی سے ثبوت نہیں مٹاتا جس طرح ناسا نے اپنی ہی کامیابی کے ثبوت مٹا دیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر امریکہ میں آج تک اس پہ کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی کہ تاریخ کی اتنی اہم ترین کامیابی کے اتنے اہم ثبوت کس طرح ضائع ہو گئے۔ لیکن ناظرین گرامی، اس کے علاوہ بھی مون لینڈنگ پر بہت سے سوالات اٹھائے جا چکے ہیں، جن میں سے کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلاً جھنڈے کا لہرانا۔ جب نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر انسانی پہلا قدم رکھا، اس نے سب سے پہلے وہاں امریکہ کا جھنڈا گاڑا۔ ناظرین گرامی، امریکہ کی ایجنسی ناسا نے جو فوٹوز اور ویڈیوز دنیا کے سامنے شائع کی تھیں، اس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکہ کا جھنڈا ہوا میں لہرا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات معمولی لگے، لیکن چاند پر ہوا تو ہے ہی نہیں۔
तो मून लैंडिंग पर झंडे का लहराना एक बहुत अहम सवाल को पैदा करता है और लोग ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये मनाजिर जमीन पर ही किसी स्टूडियो में फिल्माए गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, दूसरा सवाल रोशनी के एक से ज्यादा जराए हैं। नाज़रीन ग्रामी, कायनात में सूरज ही रोशनी का एक वाहिद कुदरती जरिया है और जब सूरज की शुआएं किसी चीज पे पड़ती हैं तो उनके साए एक ही सिमत में होते हैं, लेकिन नासा के जारी करदा फोटो और वीडियोस में ये चीजें ऐसी नहीं हैं। वहां पे मौजूद पत्थरों और चीजों के साए अलग अलग सिमत में हैं और यही वजह है। एतराज करने वाले कहते हैं कि जब ये मनाजर फिल्माए गए तो वहाँ जरूर रोशनी के लिए अलग से लाइटनिंग का इंतजाम किया गया होगा। तो इस पर नासा का कहना है कि इंसानों का मुख्तलिफ जगह पर होने की वजह चांद की नाहमवार सतह है। नाज़रीन ग्रामी, इस पर नासा का कहना है कि सायों का मुख्तलिफ जगह पर होने की वजह चांद की नाहमवार सतह है, लेकिन ये जवाब किसी तौर पर तसल्ली बख्श नहीं है। हमारा जो आज का तीसरा सवाल है उसमें है स्लो मोशन वॉकिंग। नाज़रीन ग्रामी, चांद की कशिश थकल हमारी जमीन के मुकाबले में काफी दर्जे कम है और चांद पे नॉर्मल अंदाज में चलना मुमकिन नहीं है। इसलिए जब चांद पर हलाबाज चलते हैं तो उछलते हुए दिखाई देते हैं। इसी वजह से मून लैंडिंग को ना मानने वालों का ये कहना है कि नासा ने ये वीडियो स्लो मोशन की मदद से बनाया है, क्योंकि इस वीडियो को जब 2x की स्पीड से चलाया जाता है तो साफ नजर आता है कि हलाबाज चांद पे बहुत आसानी से चल रहे हैं और जानबूझकर उछलने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मून लैंडिंग को ना मानने वालों का अगला सबूत है सी रॉक। नासा की तरफ से जारी करदा तस्वीर में एक रॉक पे सी का अल्फाबेट लिखा हुआ नजर आता है। नासा का जारी करदा ये तस्वीर बहुत ज्यादा मशहूर हुआ और ये रॉक पे लिखा गया सी इतनी सफाई से लिखा गया है कि कोई भी इसे इत्तफाकिया नहीं मान सकता। और मून लैंडिंग को ना मानने वालों का ये कहना है कि इस तरह की मार्किंग फिल्म स्टूडियो में की जाती है ताकि शूटिंग के दौरान हर चीज अपनी जगह पे रखी जाए, मगर इसमें गलती ये हुई कि ये पत्थर उल्टा रखने की बजाय सीधा रख दिया गया, क्योंकि चांद पर ऐसे पत्थर की मौजूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिस पे इतने वाज़े तौर पर कोई भी अल्फाबेट या लफ्ज लिखा गया हो। अगला सबूत है क्रॉस हेयर्स। नाज़रीन ग्रामी, एस्ट्रोनॉट्स ने अपने हवाई सफर के दौरान तस्वीर लेने के लिए जो कैमरे इस्तेमाल किए उनमें स्कैनिंग के लिए या अच्छी तरह से फोकस करने के लिए क्रॉस हेयर्स होते थे। इसीलिए ये क्रॉस हेयर्स आपको तमाम तस्वीर में दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम इन तस्वीर को बारीक बीनी से देखें तो उनमें से कुछ क्रॉस हेयर्स हमें अक्सर कई चीजों के पीछे दिखाई देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसी वजह से लोग ये मानते हैं कि नासा ने चांद की ओरिजिनल फोटोज के ऊपर चीजों को डालकर ये नए फोटो बनाए ताकि ये सब असली लग सके, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब फोटोज बनावटी हैं। मून लैंडिंग को ना मानने वालों का अगला सबूत है कि सितारों का ना होना। और नाज़रीन ग्रामी, मेरे अपने नजदीक भी मून लैंडिंग के खिलाफ इससे बड़ी दलील कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर हम आसमान पर देखें तो हमें लाखों करोड़ों चमकदार सितारे नजर आते हैं और चांद पर आलूदगी और बादलों का तो तस्वुर तक भी नहीं किया जा सकता। और इसके बरक्स नासा की जानिब से जारी करदा चांद की तस्वीर में हमें किसी एक तरफ कोई एक सितारा भी नजर नहीं आता। हालांकि चांद पर आलूदगी और बादलों के ना होने की वजह से हमें जमीन के मुकाबले में चांद पर ज्यादा चमकदार और ज्यादा सितारे नजर आना चाहिए थे। इस पर लोगों का कहना है कि नासा ने जानबूझकर सितारे नहीं दिखाए। चांद पे सितारे नहीं दिखाए क्योंकि सितारों की पोजीशन से नासा का झूठ बआसानी पकड़ा जा सकता था। नाज़रीन ग्रामी, मून लैंडिंग पे उठने वाले सवालात में से ये चंद सवालात थे जो मेरे ख्याल से अमेरिका के चांद पे लैंडिंग को गलत साबित करने के लिए काफी हैं। लेकिन इस सिलसिले में नासा का मौक़िफ़ ये है कि ये सब झूठी और साजिशी थ्योरियां हैं कि अमेरिका के चांद पे जाने वाले हवाई मिशन से 4 लाख लोग वाबस्ता थे। तो क्या इन 4 लाख लोगों ने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया? और फिर बहुत से गैर जानिबदार हवाई अदारे इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि 20 जुलाई 1969 को वाकई अमरीकी हवाई बाज
نیل آرمسٹرانگ نے چاند کی سطح پر قدم رکھا تھا، اور اس جواب پہ اعتراض کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ 20 جولائی 1969 کو ایک خلائی جہاز چاند پہ پرواز کے لیے اڑا، لیکن کیا واقعی وہ چاند تک پہنچا یا نہیں؟ انسان نے واقعی چاند پہ قدم رکھا یا نہیں؟ یہ بحث پہلی دفعہ 1974 میں شروع ہوئی، 1974 میں، جب امریکی خلائی ماہر بل کیسنگ کی کتاب We Never Went to the Moon، جو کہ 1976 میں شائع ہوئی، جس میں جاندار اور مسلسل سائنسی بحث سے یہ ثابت کیا گیا تھا کہ کوئی انسان چاند پر نہیں اترا۔ یہ سب روس کو خلائی دوڑ میں نیچا دکھانے کے لیے صرف ایک ڈرامہ تھا۔ ناظرین گرامی، ایک اندازے کے مطابق دا فلیٹ ارتھ سوسائٹی وہ پہلا ادارہ تھا جس نے اس کاز کو سب سے پہلے اٹھایا تھا کہ ناسا دنیا کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور بے تحاشا ڈالر اس نے ایک جھوٹے پروجیکٹ میں جھونک دیے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس سلسلے میں جو سب سے حالیہ پیش رفت ہے وہ مشہور زمانہ فاکس نیوز کی ایک ڈاکومنٹری ہے۔ فاکس نیوز کی ڈاکومنٹری ہے ڈڈ وی لینڈ آن دی مون، جو کہ 2001 میں منظر عام پر آئی۔ یہ ایک کانسپیریسی تھیوری ہے۔ اس میں فیک تصویریں اور چاند کے متعلق چونکا دینے والے ایسے سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ جس کا جواب دینے سے ناسا کے ماہرین کتراتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ ناسا آج تک ان سوالات کے ٹھوس جواب نہیں دے سکا، اور یہی وجہ ہے کہ آج آدھی صدی 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود لوگ اسی کشمکش میں ہیں کہ انسان واقعی ہی چاند پہ گیا ہے یا نہیں۔ Did we really land on the moon؟ یا اس کا مقصد صرف دنیا پہ برتری حاصل کرنا اور روس کو خلائی دوڑ میں نیچا دکھانا تھا؟ اور اگر چاند پہ جانا اتنا ہی آسان تھا تو آج 40 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی کوئی دوبارہ چاند پہ نہیں جا سکا، اور دوبارہ کسی ایک انسان نے بھی چاند پہ قدم نہیں رکھا۔ ناظرین گرامی، اتنی جدید ٹیکنالوجی کے آنے کے باوجود ناسا کا دوبارہ چاند پہ نہ جانے کا فیصلہ بھی اپنے آپ میں ایک عجیب و غریب معمہ ہے۔ ناظرین گرامی، ناسا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ناسا ہم سے یہ چیزیں کیوں چھپا رہا ہے؟ اگر آپ کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر اچھی ویڈیو ملتی رہے۔ اللہ نگہبان، جزاک اللہ۔